کراچی میں 9 مئی جیسا واقعہ دہرانے کی کوشش کی گئی. یہ تو سندھ حکومت تھی جس نے تحمل کا مظاہرہ کیا. حکومت چاہتی تو گرفتاریاں اور سخت اقدامات کر سکتی تھی. پی ٹی آئی امن و امان خراب کرنا چاہتی تھی. پولیس پر پتھراؤ کیا گیا. میڈیا کی گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے. پولیس افسران کو زد و کوب کیا. اہلکار زخمی بھی ہوئے. یہ اپنی طرز سیاست کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے. ان کا قومی دھارے میں آ کر صحیح سیاست کرنے کا موڈ نہیں. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن کی پریس کانفرنس. کہا سہیل آفریدی کو تھریٹ تھا اس لیے بہترین سیکیورٹی دی. پی ٹی آئی نے جلسے کے روٹ کو فالو نہیں کیا. جب ٹریفک جام میں پھنسے تو الزامات لگانا شروع کر دیے. 8 فروری کو زبردستی پہیہ جام اور کاروبار بند نہیں کرنے دیں گے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق. پی ٹی آئی وفد کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات. بیرسٹر گوہر، اسد کیسر اور عامر ڈوگر کی شرکت. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کے کاغذات پر کوئی اعتراض نہیں. کل تک دستخط کی تصدیق ہو جائے گی. جمعرات تک اپوزیشن لیڈر کا تقرر ہو جائے گا. پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں. بانی پی ٹی آئی چیئرمین تھے اور رہیں گے. بانی کے فیصلے کوئی نہیں بدل سکتا. اسپیکر آفس میں مذاکرات سے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی. اسد کیسر نے کہا کہ اسپیکر جب چاہیں اپوزیشن لیڈر کا تقرر کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر نے کہا کہ اپ ڈیٹ لسٹ اسپیکر کو دے دی. محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. پارٹی میں کوئی گروپنگ نہیں. عامر ڈوگر کا اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق اسپیکر ایاز صادق کو خط موقف اختیار کیا کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ تاحال خالی ہے. جمہوری روایات کے تحت اپوزیشن کو اپنا قائد منتخب کرنے کا حق حاصل ہے. قومی اسمبلی اجلاس میں آرڈیننس کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی حکومت پر کڑی تنقید. آغا رفیع نے آرڈیننس اور وفاقی وزراء کے ایوان میں نہ آنے کا معاملہ اٹھایا. پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ نے کہا کہ ایک دن آرڈیننس جاری کرتے ہیں، دوسرے دن احتجاج کرنے پر آرڈیننس واپس ہو جاتا ہے. آپ کے طریقہ واردات کا ہمیں پتہ ہے. لاہور بہاول نگر موٹر وے منصوبے پر 465 ارب روپے خرچ کرنے پر توجہ دلاؤ نوٹس میں نوید قمر نے کہا کہ اس منصوبے پر وفاقی حکومت کے فنڈز منتقل کرنے پر تشویش ہے. وزیر مملکت ارمغان سبحانی نے کہا کہ پی ایس ڈی پی سے کوئی فنڈ اس منصوبے پر خرچ نہیں کیے جا رہے. وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ درختوں کے کاٹنے پر بیجا تنقید کی گئی. درختوں کی کٹائی پر نئے درخت لگائے بھی گئے ہیں. انفراسٹرکچر اور تعمیر نو کے لیے کچھ اقدامات ناگزیر ہوتے ہیں. پولن الرجی کے باعث بننے والے درختوں کی کٹائی کی گئی. کئی اقسام کے 40,000 درخت لگائے گئے. شجرکاری مہم کے دوران 60,000 درخت لگائے جائیں گے. دستخط کے بغیر آرڈیننس جاری کر کے صدر زرداری کو دھوکہ دیا گیا. صدر کے ساتھ باریک واردات کی گئی. سینیٹر پلوہ شاہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جعلی ڈگریاں سنی ہیں لیکن جعلی آرڈیننس پہلی بار سنا. جعلی آرڈیننس کی فیکٹری کو بند کیا جائے. حکومت نے کہا یہ غلطی سے ہو گیا. غلطی کرنے والوں کو اپنی صفوں سے نکالیں. پاکستان ایسی غلطیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. ناز بلوچ نے کہا دھڑا دھڑ قانون سازی سے سیاسی ماحول خراب ہو رہا ہے. پارلیمنٹ میں قانون سازی مشاورت سے ہونی چاہیے. ہمیں بااختیار اور مضبوط بلدیاتی نظام چاہیے. ترقی ایسے ہی ممکن ہے. مقامی حکومتیں پوری طرح بااختیار ہوں گی. اختیارات کی منتقلی مضبوط بلدیاتی نظام کے لیے ضروری ہے. رویے تبدیل کر کے ترامیم کرنا ہوں گی. وزیر قانون ناظم نذیر طاہر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب کو ظرف کے ساتھ بیٹھ کر نیشنل ڈائیلاگ کرنا چاہیے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے متحدہ عرب امارات کے ڈائریکٹر جنرل کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی کی سربراہی میں وفد کی ملاقات. پاک یو اے ای تعلقات، باہمی تعاون اور مسافروں کے لیے امیگریشن عمل مزید آسان بنانے سے متعلق تبادلہ خیال. پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان پری امیگریشن کلیئرنس کے حوالے سے باضابطہ معاہدہ کیا جائے گا. پائلٹ منصوبے کا آغاز کراچی سے پہلے مرحلے میں کیا جائے گا. محسن نقوی نے کہا کہ پری امیگریشن کلیئرنس کے تحت مسافروں کی امیگریشن اور متعلقہ کلیئرنس پاکستان ہی میں مکمل کی جائے گی. مسافروں کو متحدہ عرب امارات پہنچنے پر امیگریشن سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. سہیل آفریدی بتائیں لوگوں کو کون شہید کر رہا ہے؟ یہ چاہتے ہیں فوج آپریشن نہ کرے. کیا پولیس خالی ہاتھ سے لڑے؟
گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس کہا دہشت گردی کے خلاف تمام سٹیک ہولڈرز نے مل کر کام کرنا ہے، آئی ڈی پیز کے لیے اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، صوبائی حکومت امن و امان پر توجہ دے۔ سندھ حکومت نے وزیر اعلیٰ کے پی کو مکمل پروٹوکول دیا، پی ٹی آئی قیادت منفی بیانات دیتی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت سیف سٹیز منصوبے پر پیش رفت سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کی سیف سٹیز منصوبے پر کام مزید تیز کرنے اور مقررہ ٹائم لائنز کے مطابق مکمل کرنے کی ہدایت۔ ضم اضلاع میں سیف سٹیز منصوبے کے لیے 24 گھنٹے سولر انرجی فراہم کی جائے۔ 31 جنوری 2026 تک پشاور سیف سٹی منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا۔ حکام کی بریفنگ۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ امن و امان اور شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانا حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ سیف سٹیز منصوبہ جرائم کی روک تھام اور امن کی بحالی میں مؤثر کردار ادا کرے گا۔ امریکی فوج کی صدر ٹرمپ کو ایران پر حملے کے ممکنہ آپشنز پر بریفنگ۔ روایتی فوجی حملوں کے علاوہ سائبر آپریشنز اور نفسیاتی مہمات پر بھی غور۔ ادھر قطر میں امریکی العدید ایئر بیس پر جنگی طیاروں کی سرگرمیوں میں اضافہ۔ ایرانی سرحد سے 300 کلومیٹر دور بیس پر متعدد امریکی طیارے اڑتے اور لینڈ کرتے دیکھے گئے۔ ریفیولنگ ٹینکر اور B-52 اسٹریٹجک بمبار طیاروں نے پرواز کی۔ امریکہ کی اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ امریکی ورچوئل ایمبیسی ویب سائٹ پر الرٹ جاری۔ ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے پر تشدد صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ امریکی نائب صدر کا ایران پر حملوں سے قبل سفارتکاری پر زور۔ جے ڈی وینس نے کہا کہ صدر ٹرمپ طاقت کے استعمال سے قبل سفارتکاری کو موقع دیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر نے ایران پر نئی تجارتی پابندیاں لگا دیں۔ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والوں پر 25% ٹیرف عائد۔ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر نے کہا 25% اضافی ٹیرف کا اطلاق فوری ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ امریکی اقدام سے چین کے سب سے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ۔ چین ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ روس، برازیل، بھارت، ترکیہ، متحدہ عرب امارات، عراق بھی متاثر ہوں گے۔ چین کی یک طرفہ امریکی پابندیوں کی مخالفت۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا ٹیرف یا تجارتی جنگوں میں کوئی فاتح نہیں ہوتا، دباؤ یا زبردستی سے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ چین اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ ایران بھر میں امریکہ مرد آباد کے نعرے۔ ایرانی عوام سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ مختلف شہروں میں حکومت کی حمایت میں ملین مارچ۔ تہران میں انقلاب اسکوائر پر لبیک یا خامنائی کے نعرے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی حکومت کی حمایت میں مظاہروں پر قوم کو مبارکباد۔ خامنائی نے کہا کہ ایرانی قوم نے دشمنوں کی سازشوں کو خاک میں ملا دیا۔ ایرانی قوم مضبوط، طاقتور اور باشعور ہے۔ یہ ریلیاں امریکہ کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ فریب کاری ترک کرے۔ امریکہ ایران کے ساتھ مشروط بات چیت کے لیے تیار ہو گیا۔ اسرائیلی اخبار کا دعویٰ، امریکہ نے ایران سے یورینیم افزودگی روکنے اور امریکہ کے حوالے کرنے کی شرط رکھ دی۔ مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال روکنے، گرفتار مظاہرین کی رہائی، طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل پروگرام کا خاتمہ شامل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ امریکی پیشکش کا مطالعہ کیا جا رہا ہے، جنگ اور مذاکرات دونوں کے لیے تیار ہیں۔ ادھر رضا پہلوی کا امریکی صدر سے جلد ایران میں کارروائی کا مطالبہ۔ اپنے بیان میں کہا کہ جتنی جلد مداخلت ہوگی اتنی ہی کم جانوں کا ضیاع ہوگا۔ ایرانی حکومت مذاکرات کی بات احتجاج کو دبانے کے لیے کر رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ سے رابطے میں ہوں۔ پنجاب میں کاشتکاروں کی سہولت کے لیے منفرد ایگریکلچر لیب آن ویل قائم کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب کے 15 اضلاع میں موبائل لیبارٹریاں قائم کی جائیں گی۔ کاشتکار موقع پر ہی مٹی اور پانی کے نمونوں کا تجزیہ کروا کر رپورٹ حاصل کر سکیں گے۔ پنجاب کے تمام اضلاع میں 100 کنٹینرز پر مشتمل کسان مراکز قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ کسان کو دہلیز پر فوری اور درست رئی آگاہی حاصل ہوگی۔ کسان دوست اقدامات کے نتیجے میں رواں سیزن گندم کی ریکارڈ پیداوار متوقع۔ کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے کسان کارڈ، ٹریکٹر اسکیم سمیت درجنوں منصوبوں پر عمل درآمد جاری ہے۔
وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ مراد علی شاہ نے تمام محکموں کو ترقیاتی کاموں کی تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کہا کہ سندھ حکومت نے شہر کراچی کے لیے 83 ارب روپے کا پیکیج دیا۔ FWO کراچی میں تمام ترقیاتی منصوبوں پر کام کرے گی۔ منصوبے مکمل ہونے سے کراچی دنیا کا بہترین شہر بن جائے گا۔ وزراء اپنے محکموں میں ترقیاتی کاموں کی خود نگرانی کریں۔ بجٹ عوام کی فلاح کے لیے استعمال کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے آئین کے آرٹیکل 116 کے تحت سندھ سیف سٹیز اتھارٹی ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ منظوری کے بعد سندھ سیف سٹیز اتھارٹی ترمیمی بل 2025 فوری نافذ العمل ہو گیا۔ ترمیمی قانون کے تحت سندھ میں شہری تحفظ، نگرانی اور امن و امان کا نظام مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ پاکستان اہم معدنیات کا اسٹریٹجک مرکز بننے کی جانب گامزن۔ پاکستان کے پاس کھربوں ڈالر مالیت کی معدنی وسائل موجود۔ دی نیشنل انٹرسٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مائننگ پالیسیوں میں اصلاحات کر کے عالمی معیار سے ہم آہنگ کر رہا ہے۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2026 کے ذریعے عالمی سرمایہ کاروں کو متوجہ کیا جائے گا۔ ریکوڈک دنیا کے بڑے کاپر اور گولڈ منصوبوں میں شامل ہے۔ ریکوڈک منصوبے میں 5.9 ارب ٹن معدنی ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان کے قیمتی پتھروں کی مجموعی مالیت تقریباً 450 ارب ڈالر ہے۔ پاکستان میں واٹس ایپ اکاؤنٹس پر سائبر حملے خطرناک حد تک بڑھ چکنے کا انکشاف۔ قومی ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ملک بھر میں واٹس ایپ اکاؤنٹس ہائی جیک ہونے کا الرٹ جاری کر دیا۔ رسپانس ٹیم کے مطابق پاکستان میں واٹس ایپ اکاؤنٹس پر سائبر حملے خطرناک حد تک بڑھ چکے۔ ملک بھر کے کاروباری اور دفتری واٹس ایپ اکاؤنٹس بھی خطرے میں ہیں۔ سائبر حملاور جعلی کالز، فیک لنکس، OTP اور QR کوڈز کے ذریعے اکاؤنٹس پر قبضہ کر رہے ہیں۔ حملاور واٹس ایپ سپورٹ، ٹیلی کام اہلکار یا رشتہ دار بن کر صارفین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بلوچستان فائنانس ایکٹ 2020 کے تحت ایکسائز ڈیوٹی میں اضافہ آئینی قرار۔ وفاقی آئینی عدالت نے بلوچستان حکومت کے خلاف دائر پٹیشن مسترد کر دی۔ وفاقی آئینی عدالت نے قرار دیا کہ معدنیات پر ایکسائز ڈیوٹی لیبر ویلفیئر کے لیے ہے۔ لیبر ویلفیئر صوبائی اختیار ہے۔ صوبائی اسمبلی کو قانون سازی کا حق ہے۔ صوبائی قانون وفاقی اختیار کو ختم نہیں کرتا بلکہ آئینی ہم آہنگی میں ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کل ٹیرف سے متعلق فیصلہ سنائے گی۔ صدر ٹرمپ کو ٹیرف کے خلاف فیصلہ آنے کا خوف ستانے لگا۔ سپریم کورٹ نے ٹیرف کے خلاف فیصلہ دیا تو امریکہ کو کئی 100 ارب ڈالر واپس کرنے پڑ سکتے ہیں، جو ناممکن ہوگا۔ فیکٹریوں اور پلانٹس پر سرمایہ کاری کا حساب الگ مسئلہ ہوگا۔ اگر سرمایہ کاری کی واپسی بھی شامل کی جائے تو نقصان کھربوں ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ امریکی معیشت متاثر ہوئی تو عالمی معیشت پر بھی اثرات پڑیں گے۔ منفی فیصلہ سنگین بحران کو جنم دے سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر امریکی صدر فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو ملک میں آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ہالی ووڈ اداکار مارک ریفالو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا کا بدترین انسان قرار دے دیا۔ کہا، یہ شخص ایک سزا یافتہ ریپسٹ ہے، یہ دنیا کا بدترین انسان ہے۔ اگر ہم اس شخص کی اخلاقیات پر انحصار کر رہے ہیں تو ہم سب بہت بڑی مشکل میں۔ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ امریکہ نہیں۔ سعودی پرو فٹ بال لیگ میں النصر کو مسلسل تیسری شکست۔ الہلال نے النصر کو 1 کے مقابلے 3 گول سے ہرایا۔ النصر کی جانب سے کرسٹیانو رونالڈو نے واحد گول کیا۔ جیت کے ساتھ الہلال نے 38 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن سنبھال لی۔ النصر 31 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گیا۔